السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، ہم اس ویڈیو میں ابن سابات کی توبہ کا واقعہ بیان کریں گے۔ ابن سابات بغداد کا نامی گرامی چور تھا۔ کوئی شریف آدمی اس کا نام سن کر انتہائی نفرت کا اظہار کیے بغیر نہ رہتا تھا۔ وہ اپنے پیشے میں ایسا ماہر تھا کہ 20 چوریاں کرنے کے باوجود قانون کی گرفت میں نہ آیا تھا، لیکن آخر کب تک؟ ایک دن حکام نے اسے گرفتار کر ہی لیا۔ قانون وقت کے مطابق اس کا ایک ہاتھ کاٹ ڈالا گیا اور پھر اس کو ایک ناقابل اصلاح مجرم قرار دے کر عمر قید کے لیے قید خانے میں بھیج دیا گیا۔ اہل بغداد اس کا ذکر ہتھکٹے شیطان یا ایک ہاتھ کے شیطان کے نام سے کرتے تھے۔ 10 برس کی طویل زندگی قید خانے میں بسر کر کے ایک دن ابن سابات کسی طرح بھاگ نکلا اور قید خانے سے باہر آتے ہی اپنے قدیم پیشے کو اثر نو شروع کرنے کا ارادہ کر لیا۔ ایک ہاتھ کے نقصان اور قید و بند کی طویل پرصعوبت زندگی نے اس کے مزاج اور کردار پر ذرہ برابر اثر نہیں ڈالا تھا۔ آزادی کی فضا میں سانس لیتے ہی چوری کی خواہش نے اسے بے تاب کر دیا اور رات کا اندھیرا پھیلتے ہی وہ اپنی مہم پر چل کھڑا ہوا۔ ادھر ادھر پھرتے پھرتے 3 پہر رات گزر گئی، لیکن اس کو کسی مکان میں داخل ہونے کا موقع نہ مل سکا۔ آخر اسے ایک وسیع حویلی نظر آئی جس کے چاروں طرف دور دور تک سناٹا تھا۔ اس حویلی کے وسط میں یعنی درمیان میں ایک بہت بڑا پھاٹک یعنی بڑا دروازہ تھا۔ ابن سابات پھاٹک کے پاس پہنچ کر رک گیا، یعنی بڑے دروازے کے پاس پہنچ کر رک گیا اور سوچنے لگا کہ اندر جانے کے لیے کون سا راستہ اختیار کیا جائے۔ اسی سوچ و بچار میں اس کا ہاتھ اس بڑے دروازے پر جا پڑا اور وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ دروازہ اندر سے بند نہیں تھا۔ اس نے آہستگی سے دروازہ پیچھے کی طرف دھکیلا اور اندر داخل ہو گیا۔ یہ ایک وسیع احاطہ تھا جس کے اندر چاروں طرف کمرے بنے ہوئے تھے اور وسط میں یعنی درمیان میں ایک بڑا کمرہ تھا۔ ابن سابات اس بڑے کمرے کے دروازے کی طرف بڑھا۔ اسے یقین تھا کہ یہ کسی بڑے امیر یا سوداگر کا مکان ہے، یعنی بزنس مین کا مکان ہے۔ جو ہی اس نے دروازے کو ہاتھ لگایا، وہ بھی اس بڑے دروازے کی طرح وہ بھی فوراً کھل گیا۔ کمرے میں داخل ہو کر اس نے ادھر ادھر نظر دوڑائی تو اس کو قیمتی ساز و سامان سے بالکل خالی پایا، یعنی اس کمرے میں قیمتی ساز و سامان بالکل نہیں تھا۔ ایک طرف کھجور کے پتوں کی پرانی چٹائی بچھی ہوئی تھی، اس کے قریب چمڑے کا ایک تکیہ اور بھیڑ کے کھال کی چند ٹوپیاں پڑی تھیں۔ ایک گوشے میں پشمینہ یعنی صوف کے موٹے کپڑے کے چند تھان بکھرے پڑے تھے۔ ابن سابات ایسے معمولی سامان کو دیکھ کر جھلا اٹھا اور مکان کے مالک کو بے تحاشا گالیاں دینے لگا۔ اس احمق نے اتنے بڑے مکان میں کیسا گھٹیا کپڑا اور سامان رکھا ہوا ہے۔ بہرحال مکان سے خالی ہاتھ جانا اسے منظور نہ تھا۔ اسے پشمینہ کے تھانوں کی ایک گٹھری بنائی، اس کے باندھنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن 1000 کوششوں کے باوجود ایک ہاتھ سے صوف کے موٹے کپڑے کو گرہ نہ لگا سکا اور ہانپتا ہوا بیٹھ گیا۔ عین اس وقت دروازہ کھلا اور ایک شخص ہاتھ میں چراغ لیے کمرے میں داخل ہوا۔ خوف اور دہشت سے ابن سابات کے جسم پر لرزہ طاری ہو گیا۔ اس نے داخل ہونے والے آدمی کو دیکھا۔ اس کا قد دراز، جھکی ہوئی کمر اور جسم انتہائی کمزور تھا، جس پر ہلکے رنگ کی ایک لمبی قبا تھی اور سر پر بھیڑ کی کھال کی کشادہ سیاہ ٹوپی تھی۔
اس قدر کمزور ہونے کے باوجود اس شخص کے چہرے پر عجیب طرح کا اطمینان اور نور تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایسی چمک تھی جس سے کوئی دوسرا شخص اثر پذیر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ اس نے کمرے میں داخل ہو کر چراغ ایک طرف رکھ دیا اور انتہائی شیریں آواز میں ابن ثابت سے مخاطب ہو کر کہا، میرے بھائی، خدا تم پر رحم کرے، یہ کام روشنی اور کسی ساتھی کی مدد کے بغیر انجام نہیں پا سکتا۔ دیکھو، یہ چراغ روشن ہے اور تمہاری مدد کے لیے میں حاضر ہوں۔ اب ہم دونوں یہ کام اطمینان کے ساتھ کر لیں گے۔ ابن ثابت حیرت سے اجنبی کے منہ کی طرف دیکھ رہا تھا اور اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ اتنے میں اجنبی نے تھانوں کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا، پھر ان کی الگ الگ 2 گٹریاں باندھ لیں۔ پھر اچانک اسے خیال آیا اور اس نے ابن ثابت سے مخاطب ہو کر کہا، میرے بھائی، مجھے معاف کرنا، خیال ہی نہیں کہ ایسا تھکا دینے والا کام کر کے تمہیں بھوک لگ رہی ہوگی۔ میں ابھی تمہارے لیے گرم دودھ لاتا ہوں، اسے پی کر تم تازہ دم ہو جاؤ گے۔ یہ کہہ کر اجنبی کمرے سے باہر نکل گیا اور ابن ثابت عالم تحیر میں کھو گیا۔ یکایک اسے کوئی خیال آیا۔ اس نے ماتھے پر ہاتھ مار کر کہا، میں بھی کیسا احمق ہوں، اتنا بھی نہ سمجھ سکا کہ یہ کوئی میرا ہی ہم پیشہ ہے۔ اتفاق سے آج ہم دونوں اس مکان میں جمع ہو گئے ہیں اور یہ اجنبی شخص گھر کا بھیدی معلوم ہوتا ہے۔ اسے معلوم تھا کہ آج یہ مکان رہنے والوں سے خالی ہے، اسی لیے وہ روشنی کا سامان لے کر آیا۔ جب اس نے دیکھا کہ میں پہلے سے پہنچا ہوا ہوں تو اس سامان میں سے آدھے کا حقدار بننے کے لیے میرا ساتھ دینے پر آمادہ ہو گیا۔ وہ یہی سوچ رہا تھا کہ وہ اجنبی ہاتھ میں دودھ کا پیالہ لیے پھر کمرے میں داخل ہوا اور یہ کہہ کر پیالہ ابن ثابت کے ہاتھ میں پکڑا دیا کہ اسے پی لو، یہ تمہاری بھوک اور تھکان کو دور کر دے گا۔ ابن ثابت کو فی الواقع سخت بھوک لگ رہی تھی۔ اس نے آنن فانن دودھ کا پیالہ خالی کر دیا اور پھر کڑک کر اجنبی سے کہا، دیکھو، میں تم سے پہلے پہنچ گیا تھا، اس لیے ہمارے پیشے کے اصول کے مطابق تمہارا اس مال پر مطلق کوئی حصہ نہیں، کوئی حق نہیں۔ تاہم تم نے مال سمیٹنے میں جس مستعدی کا ثبوت دیا ہے، اس کے پیش نظر میں تمہیں تھوڑا مال دے دوں گا۔ چلو اب گٹھریاں اٹھائیں اور چلیں۔ ابن ثابت کے جواب میں اجنبی مسکرایا، پھر شفقت آمیز لہجے میں کہا، میرے بھائی، تم میرے حصے کا خیال کر کے کیوں اپنا دل میلا کرتے ہو؟ میں تم سے کسی چیز کا مطالبہ نہیں کروں گا۔ تمہارا ایک ہاتھ ہے، یہ چھوٹی گٹھری تم اٹھا لو اور بڑی گٹھری میں اٹھا لیتا ہوں، جہاں تم کہہ دو میں پہنچا دوں گا۔ ابن ثابت نے کہا، بس ٹھیک ہے، تمہیں مجھ سے بہتر سردار سارے ملک میں نہیں مل سکتا۔ میں یہ چھوٹی گٹھری اٹھا لیتا ہوں اور تم بڑی گٹھری اٹھا کر میرے آگے آگے چلو۔ اس کمزور جسم والے اجنبی نے پورا زور لگا کر بڑی گٹھری کمر پر لا دی۔ بڑی گٹھری کمر پر لا دی۔ اس کی جھکی ہوئی کمر اس گٹھری کے بوجھ سے اور بھی جھک گئی۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ابن ثابت کے آگے آگے چل پڑا، لیکن ابن ثابت کو بہت جلدی تھی کیونکہ رات بہت تیزی سے ختم ہو رہی تھی۔ وہ بار بار اجنبی کو ٹوک دیتا کہ تیز چلو اجنبی، تیز چلو۔ کئی بار اجنبی ٹھوکر کھا کر گرا، لیکن پھر اٹھ کر کھڑا ہوا اور ہانپتا کانپتا تیز قدم اٹھانے لگا۔ ایک جگہ چڑھائی تھی، اجنبی کو بھاری بوجھ کی وجہ سے سخت مشکل پیش آئی۔ وہ ایک جگہ بے اختیار گر پڑا اور ابن ثابت نے اس پر گاریوں کی بوچھاڑ کر دی اور پھر اس کی کمر پر زور سے ایک لات رسید کی۔ اجنبی جوں توں کر کے اٹھ کھڑا ہوا اور ابن ثابت سے معذرت کرنے لگا۔ ابن ثابت نے
گٹھری پھر اس کی پیٹھ پر رکھ دی اور دونوں چلتے چلتے شہر سے دور ایک پرانے کھنڈر میں جا پہنچے۔ یہاں ابن سابات کی پناہ گاہ تھی۔ وہ اپنی گٹھری باہر رکھ کر کھنڈر کی دیوار سے اندر کود گیا اور اجنبی نے دونوں گٹھریاں باہر سے اندر پھینک دیں۔ اس وقت چاند کی روشنی میں ابن سابات نے اطمینان سے اجنبی کے چہرے پر نظر ڈالی جو اس کے سامنے کھڑا ہانپ رہا تھا۔ اس نے محسوس کیا کہ اجنبی کے چہرے سے نور کی شعاعیں پھوٹ رہی تھی۔ یکایک وہ ملکوتی تبسم کے ساتھ یوں گویا ہوا، میرے بھائی، یہ مال تمہیں مبارک ہو۔ اس مکان کا مالک میں ہی ہوں اور یہ مال تجھے خوشی سے بخشتا ہوں۔ افسوس کہ میں تمہاری خاطر خواہ خدمت نہ کر سکا، بلکہ راستے میں اپنی کمزوری اور سستی کی وجہ سے تمہارے لیے پریشانی کا باعث بنا۔ خدا کے لیے مجھے معاف کر دو۔ اچھا، اب میں تم سے رخصت چاہتا ہوں، خدا حافظ۔ اجنبی یہ کہہ کر تیزی سے شہر کی طرف روانہ ہو گیا، لیکن اس کے الفاظ خنجر بن کر ابن سابات کے سینے پر پیوست ہو گئے۔ سیاہ کاری کے اس پتلے کے دل و دماغ کو اجنبی کے محیر العقول حسن سلوک نے جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ دنیا میں ایسے انسان بھی ہوتے ہیں۔ میں نے اسے کیا سمجھا اور اس کے ساتھ کیا سلوک کیا اور اس نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا، یہ سوچتے اس کا دماغ پریشان ہو گیا۔ ضمیر کی خلش نے اسے بے چین کر دیا اور سپیدہ سحر نمودار ہوتے ہی اجنبی کی تلاش کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ اب اس کے دل میں کسی کا خوف نہیں تھا، بس یہی آرزو تھی کہ اس اجنبی کے قدموں پر سر رکھ دے۔ رات والا مکان ڈھونڈنے میں اسے کوئی دقت نہیں ہوئی۔ اس کے باہر کھڑے ہو کر ایک شخص سے پوچھا، یہ کس تاجر کا مکان ہے؟ اس شخص نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور کہا، میاں تم مسافر معلوم ہوتے ہو، یہاں کسی تاجر کا کیا کام؟ یہ مکان تو شیخ جنید بغدادی کی قیام گاہ ہے۔ ابن سابات یہ نام سن رکھا تھا، لیکن شیخ کی صورت کا آشنا نہ تھا۔ بڑے دروازے سے اندر داخل ہوا اور دیکھا کہ سامنے والے بڑے کمرے کا دروازہ کھلا ہے اور چٹائی پر تکیے سے سہارا لگائے وہی رات والا اجنبی بیٹھا ہے۔ اس کے سامنے 30-40 آدمی مؤدبانہ انداز میں بیٹھے ہیں۔ ابن سابات ٹھٹک کر وہیں کھڑا ہو گیا۔ اتنے میں مسجد سے اذان کی آواز آئی، لوگ اٹھ کھڑے ہوئے۔ جب وہ سب چلے گئے تو شیخ بھی اٹھے۔ جو ہی انہوں نے دروازے کے باہر قدم رکھا، ابن سابات روتا ہوا ان کے قدموں پر گر گیا اور آنسوؤں نے اس کے دل کی ساری سیاہی دھو ڈالی تھی۔ شیخ نے نہایت محبت اور شفقت سے اس کو زمین سے اٹھایا اور گلے لگا لیا۔ ابن سابات کی دل کی دنیا اب بدل چکی تھی۔ دوسروں نے جو راہ برسوں میں نہیں دیکھی تھی، ابن سابات نے چند لمحوں میں طے کر لی۔ وہ شیخ کے حلقہ ارادت میں داخل ہو گیا اور ان کے فیض صحبت سے ہتھکٹے شیطان کے بجائے شیخ احمد ابن سابات بن گیا اور اہل اللہ میں شمار ہوا۔ جس شخص کو 40 سال تک دنیا کی ہولناک سزائیں نہ بدل سکیں، اس کو ایک مرد خدا کے حسن اخلاق اور قربانی نے چند ساعتوں میں خاصان خدا کی صف میں شامل کر دیا۔ حاصل اندازہ کیجئے کہ اچھے اخلاق اپنے اندر کس قدر طاقت رکھتے ہیں۔ جسے تلوار کی طاقت مسخر نہ کر سکے، اسے اچھے اخلاق مسخر کر ڈالتے ہیں۔ چنانچہ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملا کہ ہر حال میں اپنے اخلاق اچھے رکھیں، بے شک اسی میں ہماری فلاح ہے، کامیابی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔